الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک تسبیح کا عمل، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ تسبیح اتنی خاص تسبیح ہے کہ عرش سے فیصلہ کروا کر آتی ہے۔ تمام نا امید حضرات جو کہ بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں تو اب نا امید ہونا چھوڑ دیجئے، یہ وظیفہ آ چکا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو قبول کر لے گا، آپ کی تمام خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک تو رحیم ہے، اللہ پاک تو رحمان ہے، وہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ اپنے بندے پر اس قدر رحمان ہے، اس قدر رحیم ہے کہ حدیث مبارکہ کے تحت، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پاک کی رحمت کے بارے میں کہ جب بروز قیامت بندے کو، سب بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے تمام مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، اب آخر میں ایک بندہ بچے گا کہ جو کہ جہنم سے اس طرح سے باہر نکلے گا کہ وہ سر سے لے کر پیر تک سیاہی مائل ہو جائے گا اور اس سے نکلا بھی نہیں جائے گا، لڑکھڑاتا ہوا اور اپنے قدموں پر مشکل سے چلتا ہوا، وہاں سے ہوتا ہوا وہ جنت کی طرف جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اب تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا واپس جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے۔ پھر جب وہ جائے گا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ تو وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ میں جنت میں جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ تم جنت میں جا سکتے ہو۔ وہ رب تعالیٰ سے فرمائے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا تو کیا میرے لیے جنت میں جگہ ہوگی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جنت میں جا، تیرے لیے جگہ ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اب تو جنت پوری پر ہو چکی ہے، میرے لیے جگہ کہاں موجود ہوگی؟ رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو حد نگاہ تک جہاں جہاں بھی نظر ڈالے گا وہ جگہ سب کی سب تیری ہوگی، لہٰذا اس شان سے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ ہے رب تعالیٰ کی رحمت۔ رب تعالیٰ اس قدر اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے کہ ہزاروں غلطیاں، ہزاروں کوتاہیوں کے باوجود بھی وہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم کیوں اس قدر بنے بیٹھے ہیں اور ہمیں کس بات کا غرور ہے جو رب تعالیٰ کے سامنے ابھی تک جھکے نہیں ہیں؟ فوری طور پر رب کے سامنے جھک جائیے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو جب بھی آپ کوئی دعا مانگنے لگیں تو استغفر اللہ دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور استغفر اللہ جو شخص پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب بندہ معافی کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو رب اسے بخشنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس بندے کو رب بخش دیتا ہے اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، تو جس کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، آپ بیماریوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، آپ بے روزگار ہیں، بہترین روزگار چاہتے ہیں، آپ اپنی من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی خواہش ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر پوری ہو جائے، تو ہر چیز کو چھوڑ دیجئے، محنت کرنا چھوڑ دیجئے، بس یہ وظیفہ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز محنت خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی، آپ کی ہر دعا، ہر مراد، ہر حاجت فوری طور پر پوری کر لی جائے گی۔ اب وہ وظیفہ کون سا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پوری کر لے گا؟ وہ وظیفہ ہے دعائیں قبول ہونے کا وظیفہ۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو بس یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کی فضیلت بھی آپ کو بتاؤں گی، تو سب سے پہلے عمل سن لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا،
کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمہ کہا کہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر اس بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہو، آپ کی کوئی دعا پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے فوری طور پر تنہا بیٹھ جانا ہے خاموشی کے ساتھ، جہاں پر کسی بندے کا آنا جانا نہ ہو، گزر نہ ہو، اور آپ نے لگاتار 111 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ کلمات آپ نے لگاتار آنکھیں موندے پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک پوری کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں آپ کا من پسند روزگار آپ کو مل جائے، تو آپ نیت کر لیجئے 1000 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کی۔ تو جب 1000 کا کلمہ پورا ہوگا، اس کے بعد آپ جب دعا مانگیں گے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت فوری طور پر قبول کر لے گا، آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے گی اور اللہ کی ذات آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گی۔ اس قدر اس وظیفے کی برکات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کے طفیل میں بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت فوری طور پر قبول ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ مدینہ منورہ میں خصوصی طور پر دعا کروائی جا رہی ہے، تو آپ لوگ اگر اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر اپنی طرف سے جو بھی آپ نے پڑھا ہے، درود پاک پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، تو آپ لوگ فوری طور پر کمنٹ سیشن میں میسج کر دیجئے۔ اگر آپ اولاد کے لیے خواہش مند ہیں، دعا کروانا چاہتے ہیں، تو کم از کم 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے، یا آپ کسی جاب کے لیے ضرورت مند ہیں اور دعا کروانا چاہتے ہیں، تو فوری طور پر آپ لوگ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ اگر خود بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو سب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔